السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومحبوبنا سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین وقال اللہ تبارک وتعالى في مقام آخر وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها صدق اللہ العظیم یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے تو اپنا فضل ہم پر کما مولا تیرے فضل پہ ہم کو یقین ہے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی پاک ذات واسطے درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین میرے اور تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ معظمہ واسطے خاص ہے میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں پردے اندر بیٹھ کے سماعت کرنے والی عزت مآب سلامی روحانی ماں بہنوں اللہ رب العالمین دا جتنا بھی شکریہ ادا کریے اتنا ہی کم ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے اتنی مصروفیات کے باوجود اللہ پاک نے سانو اپنے گھر اندر بیٹھنے دی توفیق بخشی ہے اللہ کو دعا ہے کہ اللہ پاک ساڑی آج دی حاضری اپنی رحمت نال قبول و منظور فرمائے جو کچھ میں بیان کرا اللہ تعالیٰ میرے سمیں سمیت سانو سارے مسجد عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے آج دے معاشرے اندر ہر بندہ اس بات تک گلہ کرنا نظر آتا ہے کہ کسی دے حال خریت پوچھئے یار سنا کیا آرے معاملات کیسے چل دینے اتنی اللہ پاک دا رزق ہونے باوجود بھی بندہ پھر بھی گلہ کرتا ہے شکوہ کرتا ہے کہ یار پوری نہیں پہنگی معاملات بہت زیادہ بڑھن دے باوجود بھی انسان گلہ کرتا ہے کہ رزق اندر برکت نہیں آتی آج نے خطبہ جمعہ اندر اللہ پاک دی خاص رحمت نال تھوڑے سامنے چند ایسے اسباب ذکر کرنا چاہوں گا جنہاں دے ذریعے اللہ پاک رزق اندر برکت پاندے نے اللہ پاک کاروبار اندر اضافہ کر دے نے اللہ اور اللہ کے رسول نے کچھ ایسے اعمال ایسے کم دس دیتے نے کہ جڑا بندہ اونا کمہ تے اونا عملہ تے عمل کرنا شروع ہو جائے اللہ پاک ان دی دنیا بھی بہتر کر دینے آخرت بھی بہتر بنا دینے تو ابتدا اندر اے بات ذہن اندر رکھ لو تاکہ بات سمجھن اندر آسانی ہو جائے ساری زندگی کا مقصد اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے قرآن مجید اندر اس بات کا ذکر کر دیتا ہے کہ میرے بندو میں تمہیں پیدا کیتا ایک عام بے وجہ نہیں پیدا کر دیتا تمہیں پیدا کیتا ہے اور ان کے پیچھے بہت بڑا مقصد بیان فرمایا وہ مقصد کی ہے اللہ لیعبدون کہ تسی میری عبادت کرو
فرمایا وما خلقت الجن والانس، اللہ پاک فرماتے ہیں میں جناں نو پیدا کیتا اور انساناں نو پیدا کیتا، مقصد بیان فرمایا الا لیعبدون، اس واسطے پیدا کیتا ہے تو میری عبادت کرے۔ اگے اللہ پاک نے خود بیان فرمایا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں اپنے بندیاں کو روٹیاں نہیں چاہتا، کھانا نہیں چاہتا، میں اللہ خود کھانا نہیں کھاندا، میں اپنے بندیاں کو رزق دینا۔ اللہ کیوں رزق دینا؟ فرمایا ان اللہ، بے شک میں اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، میں بہت زیادہ کمیاں اپنے بندیاں کو رزق دین اندر۔ افسوس اس بات ہے جڑی ذمہ داری ساڈی سی اسی بھول گئے ہیں۔ ساڈی ذمہ داری اللہ دی عبادت کرنا، رب تعالیٰ دی ذمہ داری سانو رزق دینا، اسی آنے ہاں کہ نہیں رزق اسی کمانے ہاں، رزق اسی دکان کھولاں گے، اتو رزق لبے گا، کاروبار چلاواں گے، اتو رزق لبے گا۔ میرے ویر کاروبار دکاناں رزق نہیں دیندیاں، بڑیاں بڑیاں فیکٹریاں رزق نہیں دیندیاں، رزق دینے والی ذات میرے رب العالمین دی ہے۔ بڑے بڑے معاملات تسی انشاءاللہ جمعے دے اندر چند باتوں سنو گے جنہاں کو کچھ بھی نہیں سی، لیکن اللہ دے نال اللہ اور اللہ دے رسول دے احکامات کو پڑھیا، عمل کیتا، اللہ نے دنیا بھی بہتر کیتی، اللہ آخرت بھی بہتر کر دیتی۔ آؤ اللہ پاک دے پاک قرآن مجید تو آواز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس بات کا ذکر فرمایا۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک پیغمبر دے سینے پاک تے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو اپنا پیارا اور اعلیٰ قرآن نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، فرمایا کائنات والو یہ بات یاد رکھ لو، جڑی بھی چیز جاندار زمین تے موجود ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، جنیاں بھی چیزاں جاندار نے زمین کے اندر زندگی بسر کر رہی ہیں، اللہ پاک فرما رہے ہیں إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، فرمایا انہاں دی رزق دی ذمہ داری اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں خود انہاں دی ذمہ داری اٹھائیے۔ اور اللہ پاک نے قرآن مجید کا دوسرا مقام پڑھیے، اللہ پاک فرما رہے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور میں اللہ آسمان تے بہ کے اپنے بندیاں دیاں رزق دیاں ذمہ داریاں میں تقسیم کرنا وا، کسے نو زیادہ رزق دے دیتا، کسے نو کم رزق دے دیتا، کسے نو مالدار بنا دیتا، کسے نو فقیر بنا دیتا۔ یہ میرے رب دیاں ذمہ داریاں نے، یہ میرے رب دیاں حکمتاں نے۔ اسی اج کہیے کہ سانو پیسہ تھوڑا ملیا، ساڈا کاروبار نہیں چلدا، رب ساڈے نال ناراض ہے، نا 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 میرے ویر یہ بات نہیں۔ آسمان تے اللہ پاک فرما رہے ہیں میری مرضی ہے، میں جنوں چاہواں زیادہ دے دواں، میں جنوں چاہواں کم دے دواں۔ اللہ پاک اس بات کا خود اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ اور تیسرا مقام قرآن دا سنیے، اللہ پاک نے اس اندر بڑی پیاری بات فرمائی ہے۔ سب تو پہلا اللہ پاک نے اپنا تعارف کرایا، پھر بندے نو دسیا بندیا تو کی چیز ہے۔ اللہ پاک نے میرے محبوب پیغمبر نے سینے پاک نے اپنا اللہ اور پیارا قرآن نازل فرمایا، فرمایا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم
یمیتکم ثم یحییکم. اللہ پاک فرما رہے ہیں ایک وقت آئے گا تانوں فوت بھی کر دواں گا، پھر ایک وقت آئے گا پھر تانوں قبراں درو زندہ کر دواں گا. میں اللہ ہوا، میں خالق ہوا، میں مالک ہوا، جن نے تانوں ساری نعمتاں عطا کیتیاں نے. میں تہاڈا خالق ہاں، میں پیدا کرنے والا، میں رزق دینے والا. اس آیت اندر اللہ پاک نے ایک بات ثابت کرائی کہ زندگی موت دا مالک آسمان والا ہے. کوئی کسی دی زندگی نو کم نہیں کر سکتا، کوئی کسی دی زندگی نو ودا نہیں سکتا. زندگیاں دینے والی ذات میرے اللہ دیے، موت دینے والی ذات میرے رب دیے. فرمایا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اللہ پاک نے مشرکین مکہ نو ایک خطاب کیتا. وہ کہندے سن کہ فلانا بھی زندگی دے دیندا ہے، فلانا بھی موت دے دیندا ہے، آپ فلان ساڈا خدا رزق دیندا ہے، آپ ساڈا خدا بادشاہ پاندا ہے، آ زندگیاں موت دا مالک ہے. اس طرح مختلف خدا رکھے. اللہ پاک نے انہاں سارے دی نفی فرمائی. کہندے نے سبحانہ و تعالی عما یشرکون. اے میرے بندو، میں انہاں سارے شریکاں تو پاک ہاں جڑے تسی میرے نال شریک بنائے نے. میرے خدائی دے دعوے اندر کوئی میرے نال نہیں. زندگیاں دین دے، موتاں دین دے، ہر فیصلے اندر فرمایا سبحانہ و تعالی عما یشرکون. میرے بندو یہ بات یاد رکھنا، زندگی دا مالک بھی میں ہاں، رزق دینے والی ذات بھی میں ہاں، اور موت دینے والی، خوشیاں دینے والی، غمیاں دینے والی ذات بھی میری ہے. اللہ پاک نے ایک اور قرآن مجید دی آیت اندر بڑے پیارے انداز میں اس بات کا تذکرہ فرمایا. کئی بندے گلا کرتے ہیں کہ سانو رزق کم ملیا، محنت زیادہ کرتے ہیں، مشقت زیادہ کرتے ہیں. اللہ پاک خود اس بات کا اعلان فرمانے نے فرمایا میرے بندیو تسی رزق دی ذمہ داری تہاڈی نہیں، رزق دی ذمہ داری میری ہے. اور سنو میں اللہ کون ہاں، میری اللہ دی ذات کی ہے. فرمایا اولم یرو ان اللہ، اولم یرو ان اللہ، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء. اولم یرو ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. فرمایا میں اللہ جنوں چاہواں زیادہ رزق دیتا ہاں. میں اللہ نے لودا دا رزق تقسیم کیتا ہوا ہے. میں اللہ نے اپنی مرضیاں نال رزق تقسیم کرتا ہاں. فرمایا جڑے میرے مومن بندے نے ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون. فرمایا میرے ایمان والے بندے میری ان آیات تے یقین رکھتے نے، انہاں دا ہی پختہ ایمان ہے. اج ساڈے کول کمیاں نے تے ساڈے رب دی طرفوں نے سانو رزق زیادہ مل گیا ہے تے پھر بھی ساڈے رب دی طرفوں ہے. فرمایا ایمان والا بندہ ہی یہ بات ثابت کر سکتا ہے کہ مینوں رزق زیادہ ملیا یا کم ملیا. مینوں جو زیادہ ملیا تو مینوں دین والی ذات آسمان والے دیے، مینوں کم ملیا تے دی وجہ بھی میری آسمان والا خدا ہے. میرے محترم بھائیو، آؤ میں اس بات کا ذکر کراں. اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے انداز نال اس بات کا تذکرہ فرمایا. فرمایا پہلے وہ لوگ، پہلا عمل، پہلا کام کیڑا جن دے ذریعے اللہ رب العالمین نے برکت دینی ہے. ساڑھے کاروبار اندر، معاملات اندر اللہ رب العالمین نے اضافہ کرنا ہے. آسمان والے خدا نے اس بات کا خود اپنی قرآن مجید اندر ذکر فرمایا ہے. فرمایا پہلا اسباب پتہ کیے کہ بندہ عمل کرے، عمل صالح کرے، ایمان لے آئے.
میں ایمان دا بھی تھوڑا جا تعارف کرا داں. ایمان کی چیز ہے, ایمان کس نو کیا جاندا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید اندر بھی ابتدا اندر اس بات کا ذکر فرمایا ہے. فرمایا ایمان والیاں نو مخاطب کر کے اس بات کا ذکر فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہ نے قرآن مجید اندر اس جگہ تے ایمان والیاں دا تذکرہ فرمایا ہے. ایمان والے مومن بندے کیڑے نے؟ ایمان والے کیڑے نے؟ اللہ نے ایمان دیا صفتاں ذکر کیتیاں نے اس جگہ تے. فرمایا الذین یؤمنون بالغیب, ایمان والوں نے جو غیب تے ایمان لے دیا. غیب ذرا دسواں سارے منو, کیا اسا اپنے رب نو ویکھیا نہیں؟ اسا بن دیکھے ایمان لے آئے ہاں کہ ساڈا رب العالمین ہے, ساڈا خدا ہے جو پوری دنیا چلا رہا ہے, پوری دنیا دے انظام نو سنبھال رہا ہے. او خدا ہے جڑا سانو زندگیاں بخشدا ہے, او خدا ہے. اسی بن دیکھے اپنے رب تے ایمان لے آئے ہاں, بن دیکھے اپنے اللہ رب العالمین تے یقین رکھ دے ہیں. فرمایا الذین یؤمنون بالغیب, ایمان والوں نے جو غیب دے ایمان رکھ دے نے. فرشتے ایسا نہیں دیکھے, ساڈا یقین ہے اللہ پاک نے, ساڈا ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرشتے پیدا کیتے نے. اللہ پاک نے ایک مخلوق بنائی ہے, نوری مخلوق ہے, اللہ پاک نے انہوں نے فرشتے کا نام دے دیتا ہے. فرشتے موجود نے, اساں دیکھے نہیں, دیکھے ایمان لے کے. ایمان دیاں 6 قسماں نے, ایمان دے 6 ارکان سمجھ لو. کیڑا پہلا ہے اللہ رب العالمین دے ذات تے ایمان رکھنا کہ ساڈا خالق و مالک و رازق ہے, جو رب العالمین جو آسمان تے موجود ہے, جو 7 آسماناں تو اپنے عرش اپنی شان دے مطابق بیٹھا ہوا ہے, ساڈے ہر معاملات نو سنبھال رہا ہے. دوسرا ساڈا ایمان ہے کہ اللہ پاک نے فرشتے پیدا کیتے, فرشتے بنائے, بے دل سے ایمان لے کے آئے ہیں. تیسرا اللہ رب العالمین نے دسیا آسمان تو اترنے والیاں جتنیاں کتاباں نے, ساڈا ساریاں کتاباں تے ایمان ہے. اگر ہر نبی دے اللہ پاک نے کوئی صحیفے نازل کیتے نے, کسی نبی دے اللہ پاک نے قرآن جیسی, ساڈے پاک پیغمبر دے قرآن جیسی نعمت نازل کیتی, ایک بہت بڑا معجزہ نازل کیتا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت داؤد پیغمبر, ہر نبی نو اللہ پاک نے کچھ نہ کچھ صحیفے, کچھ نہ کچھ آیات, کچھ نہ کچھ کتاباں آسمان تو نازل کیتیاں. ساڈا انہاں تے ایمان ہے, وہ ساریاں کتاباں حق نے, وہ ساریاں کتاباں سچ نے, اور ساریاں کتاباں تے ساڈا ایمان ہے. اور چوتھے نمبر تے جتنے نبی آئے آسمان تو اللہ پاک نے ہر نبی نو چنیا. جتنے نبی اللہ پاک نے چنے نے, بنائے نے, ساڈا سارے نبیاں تے ایمان ہے. سارے نبی حق تے سن, سارے نبی سچ تے سن, سارے نبی سچے سن, سارے نبی حق تے سن. ساڈا ہر نبی تے ایمان ہے. اور 5ویں نمبر تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھی اور بری تقدیر تے ایمان رکھنا, اچھی اور بری تقدیر تے ایمان رکھنا. کہ سانو خوشی آ جائے تے خوشی دینے والی ذات یہ ساڈے مقدر چ لکھیا سی. اگر کوئی تکلیف آ جائے, اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے تو ان دی ساری نسبت اپنے رب کی طرف, اپنے مقدر, اپنے نصیب. از لوگ قدرت دے اس نظام تے نصیب والے معاملات تے تقدیر تے لیکن کوئی تقدیر تقدور نہیں. جے رب نے لکھیا سی کس طرح دی موت آنی ہے تے پھر رب کس گل دا کہ کیوں ازیان نے کہ اوتھے گیا سی ایکسیڈنٹ ہویا, سیدھی طرح کیوں نہیں. تقدیر والا معاملہ ہی کوئی نہیں. ایک تقدیر والا آج لوگ دنیا تے موجود نے جو تقدیر دا انکار کرتے ہیں, وہ کفر کرتے ہیں. میرے محترم بھائیو, ساڈا ایمان ہونا چاہیے, ساڈے دل اندر یہ خیال ہونا چاہیے ہر بری ہر اچھی معاملات میرے رب العالمین کی طرفوں ہیں. ساڈے ہر معاملات اللہ رب العالمین کی طرفوں ہیں. اور آخری بات جڑی ایمان دے نال مضبوط چیز جڑی ہے وہ ہے قیامت والے دن تے ایمان رکھنا. ساڈا ایمان ہے اس بات تے کہ ایک وقت آئے گا, قیامت آنی ہے, اللہ پاک نے سانو دنیا تے دوبارہ اٹھانا ہے, میدان محشر لگا ہوئے گا, اس میدان دے سانو سارے نو سامنے کھڑا کیتا ہوئے گا. ساڈے معاملات جڑے دنیا اندر گزار کے گئے ہاں یہ ساڈے سامنے پیش کیتے جان دے. جڑے بھی اسی اعمال دنیا تے کیتے نے, چنگے نے, خواہ مندے نے, سارے ساڈے سامنے رکھ دیتے جان دے. میرے محترم بھائیو, ان 6 چیزاں تے ایمان رکھنا, اس چیز نو کیا جاتا ہے ایمان اور مسلمان.
اور انہاں دے تقاضے انہاں دے سامنے انہاں دے عمل کرنا نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے پاک تے اللہ تعالی نے اپنا پیارا اور اللہ قرآن نازل فرمایا. میرے محترم بھائیو صرف کلمہ پڑھ لینا مسلمان نہیں بن جانا, صرف کلمہ پڑھ لینا اپنے آپ کو مسلمان کہہ لینا انہیں جنت نہیں, جنت ملے گی ضرور ملے گی. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جس بندے نے دلوں ایمان کی حالت میں ایک مرتبہ کلمہ پڑھیا مسلمان ہویا اللہ پاک ان جنت ضرور دے گا. لیکن دنیا دے معاملات جڑے نے دنیا دی غلطیاں خطائیاں جڑیاں نے انہاں دا حساب و کتاب ہو کے میرے محترم بھائیو یہ بات یاد رکھنا قرآن مجید اندر جس طرح تے اللہ پاک نے عمل دا ذکر کیتا ہے اعمال دا ایمان دا ذکر کیتا ہے اس طرح دے نال عمل سارے دا بھی ذکر کیتا ہے. ایک مرتبہ حدیث یاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ اندر موجود سن. ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سن. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل جبریل آئے اور آپ کی حدیث بیان کی تھی. فرمایا اللہ کے رسول اعلان کر دو جس بندے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ داخل جنہ, جس بندے نے کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا اللہ ان جنت اندر داخل کرے گا. ابو ہریرہ جا اعلان کر دے لوگاں ذکر آواز بیان حدیث سنا دے. کہنے لگے اے اللہ کے پاک پیغمبر میری گل تے کون یقین کرے گا کہ واقعی تساں منوں آکھیا کوئی ثبوت دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جُتی مبارک دیتی. فرمایا میری چپل لے جا جڑا تیری گل نہ منے گا ان کی ویل ہے میرے کول ثبوت ہے اللہ کے نبی دی جُتی منوں اللہ کے نبی نے خود بھیجیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ باغ اندروں نکلے تھوڑا جا سفر کیتا ہے سامنے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات ہوئی. پہلی ملاقات سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات ہوگی. فرمایا ابو ہریرہ کدھر؟ فرمایا حدیث سنو میرے پاک پیغمبر نے اللہ کے نبی نے منو بھیجیا ہے اعلان دسو. فرمایا اعلان کر دو جس بندے نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا اللہ انہوں جنت دے دے گا. تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح موقع بنایا تے سینے تے ماریا تے زمین تے پیچھے گر کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دوڑ لگا دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول مگر روندیاں روندیاں پہنچے. اللہ نے پاک پیغمبر نے پوچھا ابو ہریرہ تینوں میں بھیجیا سی بعض نصیحت کرنا حدیث سنا تو روندا واپس آ گیا. پر میں اللہ دے پاک پیغمبر جی تساں بھیجیا منوں حدیث سنانے. پہلی ملاقات میری حضرت عمر نال ہوئی پہلی دفعہ جتیاں کھا کے واپس آ گیا. تھوڑی دیر تو بعد وہی اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مگر فرمایا اللہ کے رسول جی کیا تساں پورا رن بھیجیا سی کہ پورا رن جا اعلان کر دو کہ جڑا بندہ کلمہ پڑھے مسلمان ہو کے داخل ہو جائے جنت اندر. فرمایا جی میں بھیجیا. پھر میں اللہ کے رسول تہاڈا حکم سارا کھاندے میری گل نہیں سنو ایک میں تم گل دساں اگر جے تساں اینج کہہ دیتا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تے عمل کون کرے گا؟ عمل کون کرے گا؟ عمل بھی کسی چیز کا نام ہے. فرمایا کہ لوگ اینا چیزاں سن لیا اے حدیث سن لے لوگ کلمہ تے پڑھن دے مسلمان ہو جائے عمل کون پڑھے گا؟ نمازاں کون پڑھے گا؟ ذکر و اذکار کون کرے گا؟ روزے کون کر رکھے گا؟ لوگوں کا گمان بن جائے گا لوگ عمل تو پیچھے ہٹ جاندے. فرمایا ابو ہریرہ عمر صحیح کے اندر جُتی نوں پڑھا باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. تو میں بات ذکر کرنا چاہتا جس طرح کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا ایمان والا ہونا ضروری ہے جناب عمل صالح کرنا بھی ضروری ہے. خالی صرف ایمان کا دعویٰ کر لینا بہتر نہیں عمل کرنا بھی ضروری ہے. نبی علیہ السلام نے سینے پاک اللہ تعالی نے اپنا پیارا قرآن نازل فرمایا. فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. فرمایا جڑے بندے ایمان لائے چاہے وہ مرد نے یا عورت نے فرمایا انہاں دے نال انہاں نے نیک عمل کیتے. فرمایا وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ میں اللہ پاک انہاں نوں پاکیزہ زندگی عطا کراں گا. مفسرین اس آیت کی تفسیر اندر لکھتے ہیں حیاتا طیبہ مراد اللہ پاک رزق اندر برکت عطا کرے گا. اللہ پاک انہاں دے اچھے اچھے
معاملات بہترین ہو سکتے جدو کول پیسہ ہوئے. جدو پیسہ ہی کول نہ ہوئے پھر معاملات کس طرح بہتر ہون دے. اللہ پاک فرما رہے ہیں جڑے میرے ایمان والے بندے عمل بھی کرتے ہیں بہت زیادہ رب کو ڈرتے بھی نے. فرمایا ایمان والے بندیاں نو اللہ پاک پہ کیسا زندگی عطا کرے گا. اور دوسرا اسباب سنو, نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ تقوی اختیار کرتا ہے اللہ پاک تقوی دے ذریعے بندے دے رزق اندر برکتاں پاندے نے. تقوی سنو, تقوی کس چیز نو کیا جاندا ہے. ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں حضرت قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ میرے پاک پیغمبر دے بہترین قاریاں وچوں قاری سن حضرت قعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہنے لگے قعب تسی قرآن پڑھدے ہو, اللہ پاک دی بڑی سونی پڑھوں آواز دیتی قرآن پڑھ دے ہو تو قرآن مجید اندر نا بار بار ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ تو ڈرو, اے ایمان والو اللہ تو ڈرو. تو اے قعب تقوی کی چیز ہے. حضرت قعب رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے عمر سوال کیتا ہے ہن جواب بھی سن, میرا سوال جواب ہے. فرمایا میں سوال کرتا کیا کبھی اونٹ بکریاں چرائیاں نہیں. فرمایا جدو میں اسلام نیسا قبول کیتا مسلمان نیسا ہویا میں اونٹ چرایا کرتا سا. فرمایا اچھا جدو اونٹ چرانا سن تے جدو جھاڑیاں والے کنڈیاں والے درخت آندے سن تو کیویں لنگدا سن. فرمایا میں انہاں کول اپنے کپڑے سمیٹ کے گزردا. فرمایا کیوں؟ فرمایا اس تو گزردا سا کہ میرے کپڑے نوں کنڈے لگ گئے, میرے کپڑے خراب نہ ہو جان, میرے جسم نوں نقصان نہ ہو جائے کہ کنڈے منوں نہ چب جان. فرمایا عمر ایندا نام ہی تقوی ہے, ایندا نام ہی تقوی ہے. اللہ پاک نے تینوں زندگی دے دتی ہے, اے اللہ پاک نے سانو زندگی دے دتی ہے, اس چیز دا نام تقوی ہے. تقوی کیا ہے؟ فرمایا جنہیں کنڈے تو جسم بچا کے کپڑے بچا کے گزر گئے اسی طرح گناہ تو اپنی زندگی بچا کے گزر جانا, اس چیز دا نام تقوی ہے. اس چیز دا نام پرہیزگاری ہے. ایک نو شرک دے کنڈے, زنا دے کنڈے, شراب دے کنڈے, جھوٹ دے کنڈے, ہر قسم دے کنڈے سانو گھیر بیٹھے نے. فرمایا انہاں سارے کنڈیاں وچوں گزر کے سیدھے رستے تے گزر جانا, اس چیز دا نام تقوی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اللہ رب العالمین نے فرمایا ایمان والو جنہاں میرے کو ڈر گیا تقوی اختیار کر گیا میں تقوی کے ذریعے اپنے بندیاں نوں وافر رزق عطا کراں گا. نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینے پاک دی اللہ تعالی نے اپنا پیارا قرآن نازل فرمایا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. فرمایا جڑے بندے میرے کو ڈر دے, جڑے بندے تقوی اختیار کر گئے, فرمایا میں اللہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, میں اللہ انہاں نوں اس طرح تو رزق عطا کراں گا کہ میرے بندیاں دے گمان اندر بھی نہیں ہوئے گا. تقوی اختیار کرو, اللہ جس طرح عطا کرتے ہیں. اور ایک نبی دی بات سنو, سیدنا یوسف پیغمبر نے زلیخا نے آکھا میرے نال بدکاری کر. سیدنا یوسف پیغمبر نے آکھا قال معاذ اللہ, فرمایا میں اللہ تو ڈر گیا, مینوں اللہ دا ڈر ہے, میرے دل اندر اللہ دا ڈر ہے, میں زنا نہیں کراں گا, میں بدکاری نہیں کراں گا. اللہ پاک نے کیویں دا صلہ دتا. فرمایا انہاں جیلاں وچوں اٹھایا, انہاں قید خانے وچوں اٹھایا, انہاں منڈیاں چوں وکدیاں اٹھایا, پیارے یوسف پیغمبر نوں تخت مصر بنا دتا. اے میرے رب دی شان ہے. فرمایا جڑا بندہ تقوی اختیار کر گیا, ڈر گیا, پرہیزگاری کر گیا, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. فرض اللہ پاک فرماندے نے میں انہاں نوں بندیاں نوں اپنی رحمت وچوں رزق عطا کراں گا. حدیث سنو, میرے پاک پیغمبر دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے یاراں اپنے ساتھیاں دے نال کہندے نے یار آؤ میاں جسری کھانا کھان جانا فلاں ہوٹل تے فلاں جگہ تے کھانا کھان چلیے, دعوت کریے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دے بیٹا ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے آؤ جرا نا ساتھیاں کہندے نے کھانا کھان چلیے. کھانا لیا, مدینے سے تھوڑا ہی باہر نکلے, ایک درخت دیکھیا چھاں والا, ہوں تھلے بیٹھ کر کھانا کھان لگے. سامنے نے کچھ جھاڑیوں تو بندہ دا اتردا آ رہا ہے, بندہ آ رہا ہے تھلے, بکریاں چراندا ہے چرواہا. کچھ نے یارو چرواہا آ رہا ہے, گرمی بڑی ہے, اسی روٹی کھان رہے, کیوں نہ انہوں صلح مار کے بھی کھانا کھا رہے.
انہوں آواز ماری کہ یار پیر بھراوا آجا کھانا کھا لے تے چرواہا کہندا ہے یار میں کھانا نہیں کھا سکتا فرمایا کیوں کہندا انا صائم میں روزے دار میں روزہ رکھیا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگی یار رمضان دا مہینہ بھی نہیں تے گرمی دے موسم نے بکریاں چلا رہا ہے تے یار اتنا ایمان بڑا ہے بڑا تقوی والا ہے کہ میرے اندر خیال ہے میں ادھر تقوی تے چیک کراں کتنا کو پرہیزگار ہے روزہ تے رکھیا کوئی خالی صوفی ہے یا سچی مچی ایمان والا ہے تقوی والا پرہیزگار ہے کہنے کہ اچھا یار تو تے روزہ رکھیا ہے ایسا کر میرے کو بکری سانو دے دے اسی تینوں تھوڑے جے پیسے دینے ہیں ایسا کر پیسے تو رکھ لی بکری سانو دے دے اسی 4-5 بیلیاں تے رکھ کے تے ذبح کرنے تے کھانے تے گوشت کرنے وہ کہنے لگا یار بکریاں میریاں نہیں میں غلام ہاں انہاں بکریاں دا مالک ہو رہے اس صدقہ میں بکری نہیں دے سکتا حضرت عبداللہ کہنے لگے تیرے مالک کو کیڑا پتہ لگنا وہ کیڑا بکریاں یہاں سارے اچڑ چوں کیڑا بکریاں گندا ہے فرمایا نہیں بھاویں وہ گندا نہیں پر میں بکری نہیں دے سکتا انہاں تھوڑا جہا اصرار کیتا وہ تیرے مالک کو نہیں پتہ لگنا کہندا جی انہوں نہیں پتہ لگنا وعین اللہ میرا رب کتھے اے مالک کو نہیں پتہ چلے گا بکری تانوں دے داں گا پر میرا اصل خالق آسمان تے بیٹھا ہے عین اللہ میرا رب کتھے ہے جدوں اینی گل کیتی سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی اللہ اکبر دا نعرہ ماریا کہتے 10 یار تیرا مالک کون ہے کنی بکریاں چاردا ہے فرمایا فلاں فلاں میرا مالک ہے وہ میرا مالک ہے وہ یہ بکریاں چاردا دا غلام ہے انہاں کھانا کھادا جلدی جلدی سیدھا جا کے دروازہ کھڑکایا کہندے نو بھائی بکریاں تیریاں نے غلام تیرا غلام بیچنے کہندے غلام تے بیچ داں گا بکریاں کون چارے گا فرمایا بکریاں بیچنیاں نہیں فرمایا بکریاں بھی بیچ دینا غلام بھی خریدیا بکریاں بھی خریدیاں شام دا ویلا ہویا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ مدینے دے سرا چوک بازار اندر کھڑے نے بکریاں لے کے آیا چرواہا کہنے لگے نو سجن کلارو کہندے یار تمہیں لگدا میرے مالک کو شکایت لا دیتی ہے کہندے شکایت شکوت نہیں لائی گل سن اللہ پاک نے تینوں تیرے اس تقوی کی وجہ تو اے نعمت عطا کیتی جا تو ہی آزاد ہے تے تینوں بکریاں بھی ساریاں تیریاں اللہ پاک نے دنیا اندر صلہ دے دیتا ایمانداری دا تقوی دا پرہیزگاری دا میرے محترم بھائیو آج ساڈا بھی اللہ پاک نے اگر سانو تقوی جیسی نعمت عطا کرے تو بہت بڑی بات ہے اپنے رب کو سانو ہر وقت ڈرنا چاہیے اگر ساڈے کو ملازمین نے سیاسی ملازمہ سن خود ایمانداری دا احساس دینا چاہیے ثبوت دینا چاہیے کہ ساڈے کول اسی ایماندار ہاں ساڈے کو اللہ دا ڈر ہے خوف ہے اگر اسی کسی دے تھلے مانتا ہے کام کر رہے ہیں سانو بھی اس دا احساس دلانا چاہیے سانو بھی اپنے رب دا ہر وقت خیال ہونا چاہیے اگر ساڈا یہ مالک نہیں ویندا تو آسمان والا خدا تے ویکھدے میرے محترم بھائیو تیسرا اسباب رزق اندر برکت کا تیسرا اسباب ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا قرآن مجید کی کثرت نال تلاوت کرنا اللہ رب العالمین نے اس بات کو قرآن مجید اندر اس طرح ذکر فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ یہ جو میں کتاب نازل کی ہے یہ باب برکت کتاب ہے یہ باب برکت کتاب ہے فرمایا ان کو پڑھیا کرو ان دے اللہ برکتاں عطا کرتا ہے میں ایک حدیث ذکر کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد اندر تشریف فرما ہے تو ایک نوجوان آیا کہنے لگا اے اللہ دے پاک پیغمبر جی میرا بھرا ہے تواڈے کول سارا دن بیٹھا رہندا ہے سارا دن تواڈے کول بیٹھا رہندا ہے وہ بیٹھ کے قرآن و حدیث سندا رہندا ہے قرآن دا علم سیکھدا رہندا ہے لیکن میں کلاواں سارا دن محنت مزدوری کرتا ہوں تو جنوں کیا کرو کہ تھوڑا دیر بیٹھ کے قرآن سیکھ لے کرے کلاس پڑھ لے کرے حدیث سن لے کرے جو فارغ ہوندا نا تے میرے نال آ کے کام کرائے کرے ایک ایک تے 2 11 فرمایا سے 2 ہو جاواں گے جلدی کام مک جائے گا جلدی 4 آنے لگ جاندے محنت مزدوری بڑی ہو جائے گی اینو بھیجا کرو میرے نال چھوڑ دو رہے کوئی اینو بھیجا کرو میرے کول تاکہ میرے نال آ کے کوئی میرا ہاتھ بٹائے کرے جن دے ذریعے اللہ پاک معاملات بہتر کرے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی بات ذکر کی تھی پر میں تو اپنے ویر دی شکایت لانا ہے میرے ویر اپنے بھرا دا گلہ کرنا ہے اپنے بھرا دی شکایت کرنا ہے کیا تینوں پتہ ہے کہ رب تینوں رزق دے رہا ہے اندے قرآن پڑھن دی وجہ تو دے رہا ہے جے رب تینوں رزق دے رہا ہے انہاں دے قرآن پڑھن دی وجہ تو دے رہا ہے ایک میں مفسر دی تقریر سن رہا بڑے پیارے انداز میں کہندے نے لوگوں بات یاد رکھنا ہر نبی
نبی دی قوم اندر ایک ایک گناہ سی اللہ پاک نے انہوں دی گناہ دی وجہ تو سزاواں کی دتیاں کسی دی بستیاں نو منہ کر دیتا کسی دی بستیاں نو اٹھایا آسمان دے قریب کر کے الٹا کر کے تے پتھراں دی بارش پا دیتی لیکن آپ قوم ایسی ہے امت ایسی ہے رب دا اس امت دے کتنا بڑا احسان ہے میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان والے کو انج دعا کی تھی اللہ جنہیں پہلیاں امتاں تو غرق کیتا ہے اس امت نو غرق نہ کری جنہیں پہلیاں امتاں تے تو عذاب نازل کیتا ہے اے اللہ میری اس امت نو بیعت کا وقت غرق نہ کری اس امت نو تباہ و برباد نہ کری اللہ پاک نے میرے پاک پیغمبر دی دعا نو قبول کیتا آج اس امت دے اندر کیڑا گناہ نہیں جو ہے امت نہیں کر رہی شرک بھی سرعام کر رہی زنا بھی شرعام کر رہی دھوکہ ڈرامے بازی سرعام ہو رہی نبی شعیب علیہ السلام دی قوم صرف ناپ تول اندر کمی کر دی سی اللہ دے پاک پیغمبر دی اس امت دے اس طرح دے دردناک عذاب ہے لوط علیہ السلام ایک قوم زنا کر دی اللہ پاک نے انہوں نے باندر بنا دیتا یہ بات یاد رکھنا موسیٰ پیغمبر دی قوم فرمایا اللہ نے ایک نافرمانی کی تھی فرمایا کم نہیں کرنا ہے چاہے کوئی جمعہ پڑھنا ہے انہاں جمعہ چھڑ کے مچھیاں بڑیاں اللہ نے انہاں دی شکلاں چینج کر دیتیاں اس امت نے ہر طرح دی نافرمانی کی تھی لیکن بچی کس طرح ہے کہ میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا خیر کی تھی فرمایا اللہ اس امت نو بیعت کا وقت تباہ و برباد نہ کری اللہ اس امت نو غرق نہ کری کیوں اے امت ایسی ہے اللہ پاک نے فرمایا خیرکم بہترین امت ہے اللہ پاک نے اس کو بہترین امت بنایا ہے میرے محترم بھائیوں بہترین امت اس کو ہے کہ ان کو بہترین نبی ہے اور بہترین قرآن مجید ہے یہ ساریاں کتاباں دی سردار کتاب ہے جو اللہ پاک نے سانو عطا کی تھی تو میرے محترم بھائیوں کثرت نال پڑھنا کہ رزق اندر برکت دا سبب ہے اللہ پاک ان دے ذریعے رزق اندر برکتاں نازل کر دے اللہ پاک ان دے ذریعے تنگیاں پریشانیاں غم دور کر دے جڑے بندے کو پریشانی ہے دکھ ہے غم ہے اللہ پاک دی پاک کلام کثرت نال پڑھو جس بھی مقصد نال پڑھو کہ اللہ پاک مقصد نو پورا فرما دیتے اور چوتھا سبب ذکر شکر اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِن تَعْزُنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ فرمایا میرے بندو اگر تسی میرا شکریہ ادا کرو میں تمہیں دے بدلے بہت زیادہ عطا کروں گا بہت زیادہ عطا کروں وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ اگر تسی میری ناشکری کرو گے تو فرمایا میرا عذاب بڑا سخت ہے تو ذرا اپنے وجود ال اسی چاہت ماریے نا نظر ماریے کہ میرے اور تہاڈے جسم تے رب دیاں کروڑاں احسان میرے اور جسم تے رب دے کروڑاں احسان نے لیکن اسی اپنے رب دی ایک نعمت دا بھی شکریہ ادا نہیں کرتے کدی اپنے آگے اپنے رب سامنے سجدہ ریز نہیں ہوئے اللہ تو سانو صحت دیتی ہے تیرے سامنے آ کے سجدہ ریز اللہ تو سانو صحت دیتی ہے اللہ سے آ کے نماز پڑھنے 5 وقت اپنے رب دا اعلان سننے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اپنے کرنا سے مار کے بہ کے مست ہو کے اپنے کاروبار اندر بہ جانے ہیں پھر میرا رب بھلا کی آندا ہے فرمایا یا ایھا الانسان اے انسان ما غرک بربک الکریم تینو اپنے کریم رب تو کنے دور کر لے کیڈا بڑا کریم رب ہے کتنی بڑی نعمتاں نے ساڈے رب دیاں ساڈے اوتے کتنے احسان نے اساں کی مول پاندے یقین کرو مسجد اندر بیٹھدا دیکھیدا اذان پڑھتے ہیں سنتے ہیں ڈیرے تے جائیدا پنڈاں تے جائیدا پورا پورا پنڈ بے نماز گھر دے 10 جی نے 10 دے 10 بے نماز اللہ پاک دے پھر اسی گلا کردے ہیں اسی کی آنے ہیں پوری نہیں پیندی پوری کتوں پوے اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا فرمایا میرے بندو جنہاں میرے ذکر تو اعراض کیتا یہ بات یاد رکھنا فإن له معیشۃ ضنکا میں انہاں دی معیشت تنگ کر دواں گا اج معیشتاں تنگ ہو گئی ہیں اج کاروبار بڑا کچھ ہونے دے باوجود پلکیاں نے برکت نہیں رہی پہلا 10 دن ساڑھے بڑے سن 10 دن ایک بندہ کماندا تو سارا جی ٹبر کھاندا اج گھر دے 10 جی نے تے 10 سے 10 کماندے نے پیسے آندے نے لیکن پوچھو کی حال ہے کر گئے ہیں کچھ نہیں بلے پیندی لبدے ہی کوئی نہیں مسائل ہی بڑے نے کاروبار گلے کردے اپنے رب نال تے جڑا رب دی مان کے تے ویکھیے میرے رب نے کیا آؤ میرے سامنے سجدہ شکر کرو میرے سامنے اپنے سر رکھو وَإِسْتَعْزَنَا میرا رب کہنا میرا وعدہ ہے وَإِسْتَعْزَنَا رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ
وَلَئِن كَفَرْتُمْ مِنْ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، فرمایا تسی میری ناشکری کرو کہ میری پکڑ بڑی، میں اپنی نعمتاں واپس نہیں لاؤں۔ تو اللہ پاک دی سب تو بڑی نعمت پتہ کیا ہے؟ انسان اللہ تعالیٰ دا شکریہ ادا کرے۔ اگر انسان رب دا شکریہ ادا نہیں کردا، آج دیکھو ساڈے معاملات اس طرح بھی تو ساڈی زبان تے اللہ نے اپنا شکر والا جملہ ہی کھولیا۔ تمہیں 10 بندے 100 بندہ دے نظر ملے گا نا تو انہیں جو ایک دو کہے گا الحمدللہ، باقی کہے گا یار بس منتے ہی چل رہے ہیں، حالات ٹھیک نہیں ہے، اللہ دے گھر اندر معاملات ٹھیک نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، پنجواں اور آخری سبب ہے، نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ چاہتا ہے کہ میرا کاروبار بڑھ جائے، میری زندگی بڑھ جائے، میری زندگی دے ساتھ اگر اسی 10 سال زندہ رہنا ہے، بندہ چاہتا ہے میں 12 سال زندہ رہا، میری زندگی بڑھ جائے، نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا پیارا عمل دسیا ہے، اور میں اپنے والدین کی خدمت کر لیں۔ جڑا بندہ اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، اللہ پاک ان رزق اندر کمی نہیں آنے دے، اللہ پاک ان کسی چیز کی پھوڑ نہیں آنے دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ چاہتا ہے میرے رزق اندر برکت ہو جائے، میرا کاروبار بڑھ جائے، اور میں اپنے وڈیرے ماں باپ نے انہاں دی عظمت کرے، انہاں دی خدمت کرے، انہاں دا احترام کرے، اور اپنے عزیز و اقارب انہاں نال صلہ رحمی کرے۔ 2 عمل ایسے ہیں، اور میں والدین کی خدمت کرنے والا اور اپنے رشتہ دارانہ صلہ رحمی کرنے والا بندہ، اللہ پاک انہاں دی زندگی بھی بڑھا دیندے نے، اللہ پاک انہاں دے رزق اندر برکتاں بھی بے شمار کر دیندے نے۔ اللہ کو دعا ہے جو کچھ بیان کیتا اللہ پاک میرے سمیت سم سارے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔